بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت عبداللہ بن ابی مرا اور اس کا بیٹا جو مسلمان تھا وہ حضور کے پاس آیا، عبداللہ بن ابی منافق تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتار کر بن ابی کو دیا، تو وہ جبہ اس کو کفن کے طور پر پہنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضور کا جبہ مبارک برکت دیتا ہے تو عبداللہ بن ابی کو برکت ملے گی؟ میں نے کہا رکھو، اس واقعے کو چھوڑو، اس کے علاوہ جو 100 سے زیادہ حدیث جبہ دینے کی برکت کی، اس کو مانتے ہو آپ؟ اس سے برکت ہوئی، صحابہ حضور کا جبہ دو کر پیتے تھے، شفا ہوئی مسلم شریف میں، کہ لگے ہاں مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو رسول اللہ کی ایک عمل ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں، آپ اس میں ذرا تدقیق کر کے بتائیں نا کہ یہاں فائدہ نہیں پہنچ رہا وہاں فائدہ پہنچا ہے، آپ جواب دے دیں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا جبہ شفا دے سکتا ہے تو عبداللہ بن ابی منافق ہے، اس پر تو قبر میں عذاب ہوگا، اس کو تو جبے نے فائدہ نہیں دیا۔ میں نے کہا اس کو نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے جتنے صحابہ کو حضور نے دیا ان کو بشارتیں بھی دی، اس جبے کے ذریعے ان کو شفا بھی ملی۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ نکل کے ہے؟ تو میں نے کہا یہ سمجھو نا کہ یہاں وہ شفا نہیں آ رہی وہاں وہ شفا آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تبرک کے لیے دیا تھا، یہاں احسان اتارنے کے لیے دیا ہے۔ یہاں اپنے چچا کا احسان یہاں دیا ہی تبرک کے لیے نہیں ہے، یہاں برکت کے لیے دیا ہی نہیں ہے۔ سارے محدثین نے اس کی یہی شرح کی ہے جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہی علامہ عینی نے لکھا ہے، یہی علامہ حجر نے لکھا۔ حضور اپنے چچا پر احسان نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ایک جواب، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی، کچھ دن پہلے ایک بندہ اس کی تقریر بڑی وائرل کر رہی تھی، حضور نے تو عبداللہ بن ابی کا بھی جنازہ پڑھا دیا، ہم تو۔ میں نے کہا ان کے مکتبہ فکر کے علماء بتاتے کیوں نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ جب حضور پڑھا رہے تھے تو حضرت عمر نے حضور کو روکا ادبن، بخاری میں، کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے۔ حضور نے کہا، فرمایا ہٹ جاؤ عمر، مجھے اجازت دی گئی کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں۔ تو یہ اختیار تھا حضور کا، کیا تھا بولیے؟ اختیار تھا۔ اب ہے وہ منافق، حضور نے پھر جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو سرکار نے حضرت عمر سے کہا رک جا، میرے اس عمل سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس عمل سے یہ ہوا کہ 10,000 سے زیادہ جو منافقین جو اسلام سے پھر چکے تھے، سرکار کی شفقت اور اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں دوبارہ آ گئے۔ ایک تو فائدہ اسلام کا یہ ہوا، ایک جبہ دینے، اور جنازہ جو حضور نے پڑھایا۔ ہم یہ کہتے ہیں اچھا تم یہ کہتے ہو، کہتے جی ہم نے کہا بتاؤ عبداللہ بن ابی منافق تھا کہ نہیں تھا؟ خالص منافق، کہنے کہ خالص منافق تھا۔ ہم نے کہا منافق کا جنازہ پڑھانا کفر ہے کہ نہیں؟ منافق کے لیے دعائے مغفرت کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے۔ ہم نے کہا نبی کفر کر سکتا ہے؟ کہ لیکن نہیں۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ نا کیوں جنازہ پڑھایا؟ تم ہی جواب دو، سوال ہم پر کیوں لاتے ہو بار بار؟ آپ بھی تو مسلمان ہو، آپ جواب دو۔ تو اس کا جواب محدث نے یہ دیا کہ اس وقت کفار کی قبروں پر جانا یا منافقین کے لیے دعائے رحمت کرنا یہ منع نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر پیچھے ہو جاؤ، مجھے اللہ نے اجازت دی، اختیار دیا کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں۔ اس جنازہ پڑھانے کے فوراً بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی کہ محبوب بس اب نہیں ہوگا، اب نہ کسی کافر کی قبر پر جایا جائے گا، نہ کسی کافر کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ایک واقعے بتا دو کہ ہزاروں اس کے چیلے مرے، سرکار نے کبھی ان کے لیے دعا کی ہو؟ تو طارق جمیل صاحب ذرا شرم کریں، کیا غلط بات کر کے آپ امت کو صلح کلی کی طرف لا رہے ہیں؟ کہ ان کا ایک کلپ شیئر کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ میں نے کہا کتنی جھوٹ بات کرتا، آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ وہ وجہ کیا تھی؟ آپ سمجھ رہے وہ وجہ کیا تھی؟ اس کو بات کو کہاں پر لا کر آپ فٹ کر رہے ہیں؟ تو وہ وجہ کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے بعد آیت نازل ہو گئی کہ محبوب اب تک تو آپ کو اجازت تھی، اب اللہ نے اس معاملے کو بند کر دیا ہے، اب یہ ہے کہ نہ کسی کافر کی قبر پر جائیں گے، نہ کسی منافق کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ 2.5 سالہ زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے زندگی کے وہ 100 سال دیکھ لیجئے، بتائیے ایک خالص کافر اور منافق ڈکلیئر ہو چکا ہو، اس کے لیے کبھی دعائے مغفرت کی ہو؟ نہیں ہوا۔ تو جب تک احکام نہیں آئے تو چیز جائز تھی، جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تو پینا جائز تھا، جب تک مشرکین عورت سے نکاح یا مشرک مرد سے نکاح منع نہیں تھا تو جائز تھا، لیکن جب حکم آ گیا، جب اللہ نے منع نہیں کیا تو جائز تھا، جب منع ہو گیا تو اس کے بعد منع ہو گیا۔ تو اب وہ منع، لوگ کہتے ہیں اب یہ جس طرح کہ نا حضور نے جنازہ پڑھایا تھا، تو میں نے کہا یہ بھی کہو نا ہائے کیسے شرابوں سے روک رہے ہو، دیکھو اس دور میں تو مکہ میں بیٹھ کر وہ گلاس بھر بھر کے پیتے تھے، اب تبلیغی جماعت والوں آپ کیوں نہیں پیتے ہو؟ لوگ کہیں گے جناب وہ اس وقت کی بات ہے جب منع نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب منع نہیں کیا گیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی کہ آپ وہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات کو دیکھو، وہ تو فلاں کا نام لے کے فلاں صحابی کا نام، وہ تو پیالہ منہ پر لگاتے تھے
تو تم قافلے میں صرف لوٹا لائے ہو، پیالہ نہیں لائے ہو؟ پیالہ بھی لاؤ اور پیو، کیونکہ یہ تو اجازت ہے۔ تو تمہارے لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے جناب یہ روایت جو آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے پی ہے، لیکن یہ اس وقت پی ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی۔ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ جب پڑھایا ہے جب منافقین کے جنازے کو پڑھانا منع نہیں کیا گیا تھا۔ جب منع کر دیا گیا ہے تو پھر اس کو بیان کر کے اس رسم کو ایسے ہی لانا ہے جیسے شراب کو حرام کرنے کے باوجود دوبارہ شراب پینے کی ترغیب دی جا رہی ہو۔